آج ہم 20ویں پارے سے اخذ کردہ کچھ اہم نکات پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بظاہر الگ الگ موضوعات پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ کہیں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کہیں پرانی قوموں کے قصے اور کہیں انسانی نفسیات کا تجزیہ۔ جی ہمارا مشن ان سب کے درمیان ایک مشترکہ دھاگا تلاش کرنا ہے، وہ مرکزی خیال جو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ اور یہ تصویر بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک پورا نظریہ پیش کرتی ہے۔ صحیح، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم کیا ہے، طاقت کیا ہے اور کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو بار بار سامنے آتا ہے جی وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے علم کا تصور۔ جی ایک جگہ بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ باقی تمام بحث کی بنیاد ہے۔ بنیاد ہے؟ جی کیسے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک خدا کا تصور نہیں ہے، ذرائع اسے علم کے ایک اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کائنات کے تمام بھید، وہ علم جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کا منبع، اس کا سورس صرف ایک ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو انسان کی اپنی علمی حدود کو واضح کرتا ہے۔ مطلب ہم جتنی بھی سائنسی ترقی کر لیں، جتنا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیں، ہمارا علم ہمیشہ جزوی رہے گا، ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ جی، مکمل تصویر صرف اسی کے پاس ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہاں، ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھنے سے ایک عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے اور مہربان بھی ہے، دوسری طرف انسان ہے جو اس مہربانی کو پہچانتا تک نہیں۔ یہ تضاد انسانی فطرت کا خلاصہ ہے۔ ناشکری اکثر لا علمی یا محدود سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ محدود سوچ؟ جی، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر نعمت کا سرچشمہ کوئی اور ہے تو ہم اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری محنت یا ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، صحیح۔ اور جس لمحے ہم نے اسے اپنی کامیابی سمجھا، شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نکات مل کر یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی علم انسان کو شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر انسان کا علم محدود ہے اور وہ ناشکری کی طرف مائل ہے تو پھر اسے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ یہیں پر قرآن کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ جی، یہیں پر۔ ذرائع میں کہا گیا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن جو بات مجھے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار اس سے بھی بڑا ہے۔ بالکل، ایک جگہ ذکر ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کے بہت سے اختلافی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ بہت گہرا۔ یہ قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی ثالث، ایک ہسٹوریکل آربیٹریٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سچائی جو وقت کے ساتھ ساتھ انسانی اختلافات اور تشریحات میں کھو گئی تھی، اسے دوبارہ واضح کر سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پرانی قومیں بھی اپنے اختلافات کو حل کرنا چاہیں تو اس میں ان کے لیے فیصلہ کن رہنمائی موجود ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ تو اس کی آفاقیت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جی، اور پھر ذمہ داری واپس فرد پر ڈال دی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو کوئی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی اپنی روح کو ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کا ہے۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ ذاتی احتساب یعنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کا اصول ہے۔ اچھا، تو اگر ایک طرف اللہ کی مطلق قدرت اور علم کا یہ تصور ہے اور دوسری طرف انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو پھر اس میں انسان کی ذمہ داری کہاں آتی ہے؟ یہیں سے انسانی رویے اور ہدایت کا موضوع بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، ذرائع میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے جو پہلی نظر میں بہت حیران کن لگتا ہے۔ رسول اور نبی اپنے من پسند انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جی، یہ تصور انسانی انا پر ایک کاری ضرب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دلائل سے، محبت سے یا دباؤ سے کسی کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ اصول کہتا ہے کہ ہدایت کا عمل ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ یعنی نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا ہے، دلوں کو بدلنا نہیں۔ یہ ایک الہی فیصلہ ہے جو اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے کہ کون ہدایت کے لیے مخلص ہے اور کون نہیں۔ تو پھر سب سے بڑی گمراہی کیا ہوئی؟ ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں خواہشات کو ہدایت کے متضاد کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ خواہشات کا کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا، وہ ہر لمحے بدلتی ہیں۔ آج جو چیز اچھی لگتی ہے کل بری لگ سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس الہی ہدایت ایک مستقل اخلاقی قطب نما، ایک مورل کمپس فراہم کرتی ہے۔ اور جب انسان اسے چھوڑ دیتا ہے، جب انسان اس قطب نما کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ایک گرداب کی طرح ہے۔ بالکل ایک گرداب کی طرح جو اسے نیچے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ خواہشات دنیاوی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں، دولت، طاقت، شہرت۔ اس بارے میں بھی ایک بہت جھنجھوڑ دینے والا سوال پوچھا گیا ہے نا؟ جی، پوچھا گیا ہے کہ اے انسان، دنیا کی چیزیں دیے جا کر روکی جائیں گی، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں؟ یہ صرف ایک نصیحت نہیں، یہ ایک چیلنج ہے کہ تم اس عارضی کھیل کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع دنیاوی چیزوں کو برا نہیں کہتے، لیکن ان کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ وہ عارضی ہیں۔ اور پھر ایک عملی نصیحت بھی ہے۔ ہاں، کہ معاشی نقصان کے خوف سے اللہ کی ہدایت کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ آج کے دور کے لیے بہت متعلقہ ہے۔ بہت زیادہ۔ ہم کتنی بار اپنے اصولوں پر اس لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ نوکری چلی جائے گی یا بزنس میں نقصان ہو جائے گا۔ یہاں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر توکل کرو۔ اچھا، اتنی ساری تنبیہات سننے کے بعد، دنیا عارضی ہے، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، دولت پر غرور نہ کرو، ایسا لگتا ہے کہ پیغام صرف یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ذرائع ایک بہت فعال اور مثبت راستہ دکھاتے ہیں۔ کامیابی کا ایک واضح فارمولہ دیا گیا ہے۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان تینوں کو تھوڑا واضح کریں۔ توبہ، ایمان اور نیک عمل۔ توبہ کا مطلب ہے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف اور ان سے ناطہ توڑنا۔ ایمان کا مطلب ہے مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور مثبت نظریہ قائم کرنا۔ اور نیک عمل کا مطلب ہے حال میں اپنی توانائی کو تعمیری کاموں میں لگانا۔ بالکل، یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، اسی لیے فوراً بعد یہ سوال اٹھایا گیا ہے، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ تو خوش فہمی کو دور کرنے والی بات ہے۔ جی، یہ اس خوش فہمی کو دور کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہی کافی ہے۔ اس دعوے کو مشکلات، قربانیوں اور آزمائشوں کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، تبھی کھوٹے اور کھرے میں فرق واضح ہوگا۔ اور ان تمام اصولوں کو سمجھانے کے لیے ذرائع کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیس سٹڈیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی، کیس سٹڈیز۔ ان میں سب سے نمایاں مثال فرعون کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرعون نے زمین میں خود کو بڑا سمجھا اور اس کے لوگوں کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ صرف تکبر نہیں، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ بالکل۔ اس نے ایک گروہ کو کمزور کیا تاکہ دوسرے گروہ پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔ یہ ظلم کی سماجی بنیاد ہے۔ لیکن اس سے بھی گہری ایک بات ہے جس کا ذکر ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ مٹی کو پکا کر ایک اونچی عمارت بناؤ۔ ہاں، یہ ذکر مجھے بھی عجیب لگا تھا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف ایک ٹیکنیکل تفصیل نہیں ہے، یہ فرعون کے غرور کی علامت ہے۔ وہ صرف حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ زمین کے بنیادی عناصر مٹی کو اپنی مرضی سے بدل کر آگ میں پکا کر اپنی طاقت کی ایک ایسی یادگار بنانا چاہتا تھا جو آسمان تک پہنچ جائے۔ بالکل، یہ انسان کے خدا بننے کی کوشش کی ایک قدیم مثال ہے۔ وہ فطرت کو چیلنج کر رہا تھا، اور اس کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اسی کہانی میں ایک بہت ہی انسانی اور جذباتی پہلو بھی ہے۔ موسیٰ کی والدہ کا قصہ۔ جی، جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا تو کہا گیا ہے کہ ان کا دل خالی ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ بہت زیادہ۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، فارغن، یعنی خالی، وہ صرف دکھ یا خوف نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کے اندر سے امید، سوچ، سب کچھ نچڑ جاتا ہے۔ ایک ماں کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لہروں کے حوالے کر دینا۔
कोई भी वालिदैन इस खौफ का तसव्वुर कर सकते हैं। और फिर कहा गया कि अगर अल्लाह उनके दिल को मजबूत न करता तो वो राज फाश कर देती। ये अल्लाह की गैबी मदद की एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि शदीद तरीन जज्बाती बहरान में भी वो सहारा दे सकता है। जी, ये इस कहानी को एक मौजिज़े से बढ़कर एक गहरे इंसानी तजुर्बे में बदल देता है। और खुद मूसा की जिंदगी में भी इंसानी कमजोरी का एक लम्हा आया। जब उनके हाथों एक शख्स नादानिस्ता कत्ल हो गया, जी, और उनका फौरी रद्द-ए-अमल था कि ये शैतानी काम है। उन्होंने इसका इल्जाम हालात पर नहीं डाला। नहीं, उन्होंने उसे अपनी गलती माना। ये नबूवत के किरदार को समझने के लिए बहुत अहम है। अंबिया इंसान होते थे, उनसे गलती हो सकती थी, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल उन्हें मुमताज करता था। बिल्कुल। उन्होंने फौरी तौर पर तौबा की, माफ़ी मांगी और अल्लाह की पनाह तलब की। ये हमें सिखाता है कि गलती करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन उस पर अड़े रहना शैतानी अमल है। अच्छा, तो फिरौन की ताकत के बाद एक और मिसाल कारून की है। कारून को उसकी दौलत और इल्म के गुरूर ने ले डूबा। फिरौन के पास सियासी ताकत थी, कारून के पास मुआशी ताकत और इल्म था। दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें, लेकिन अंजाम एक जैसा। यहाँ जो सबक है वो और भी ज्यादा लतीफ है। कारून से जब उसकी दौलत के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, ये तो मुझे मेरे इल्म की बना पर मिला है। यानी ये अल्लाह का फजल नहीं, बल्कि मेरी अपनी काबिलियत है, मेरी एक्सपर्टीज का नतीजा है। जी बिल्कुल, ये आज के कामयाब टेक्नोक्रेट या बिजनेसमैन की सोच की अक्कासी करता है, जो अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत और जहानत का नतीजा समझता है। और उसका अंजाम क्या हुआ? जमीन में धंसा दिया गया। ये तो बहुत ही खौफनाक सजा है। ये एक अलामती सजा है। जिस जमीन से उसने खजाने निकाले थे, उसी जमीन ने उसे और उसके खजानों को निगल लिया। पैगाम ये है कि जो चीजें तुम्हें जमीन से मिली हैं, वो तुम्हें बचा नहीं सकती। जी, इन मिसालों का मकसद ताकत, दौलत और इल्म के गुरूर के संगीन अंजाम से खबरदार करना है। और फिर इन दो नाकाम मिसालों के मुकाबले में एक कामयाब मिसाल है, नूह की, जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम में तबलीग की। 950 साल। ये तो नाकाबिल तसव्वुर है। आज अगर कोई प्रोजेक्ट 2 साल में नतीजा ना दे तो हम हिम्मत हार जाते हैं। इससे तो सब्र के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल जाती है ना? ये इंसानी तारीख में इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल है। इतने लंबे अरसे तक मुसलसल इनकार, मजाक और मुखालफत के बावजूद अपने मिशन पर कायम रहना। तो इससे ये पता चलता है कि कामयाबी का मेयार फौरी नताइज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी का मेयार उसूल पर साबित कदमी है। अच्छा, इन तारीखी मिसालों से ये वाज़ेह होता है कि अंबिया का काम कितना मुश्किल था, तो उनके किरदार के बारे में भी एक बहुत अहम बात सामने आती है। जी, और वो ये है कि उनका काम आखिर था क्या। ज़राए वाज़ेह करते हैं कि रसूलों की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह के पैगाम की तबलीग करना है। सिर्फ तबलीग करना। उनका काम लोगों को जबरदस्ती मनवाना नहीं है। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि वो कुरान से इनकार करने वालों के मददगार ना बने। जी, इसका मतलब है कि हक और बातिल के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। पैगाम पहुंचाना है, लेकिन बातिल की हिमायत या उसके साथ गुटजोड़ नहीं करना। और वो पैगाम क्या है? उसका खुलासा फिर से तौहीद में है ना? बिल्कुल। तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला, वली और ना ही कोई मददगार है। इस नुक्ते को समझाने के लिए मकड़ी के जाले की मिसाल दी गई है। ये मुझे हमेशा बहुत ताकतवर लगी है। ये एक शानदार तमसील है। अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना सरपरस्त बनाने वालों की मिसाल मकड़ी के जाले जैसी है, जिस सबसे कमजोर घर है। जी, मकड़ी का जाला दूर से एक मुकम्मल साख्त, एक घर नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी कोई मजबूती नहीं होती। हवा का एक झोंका इसे उड़ा देता है, या कोई और ताकत। वो सब देखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन बुहरान के वक्त रेत की दीवार साबित होते हैं। मकड़ी के जाले की ये मिसाल तो वाकई बहुत ताकतवर है। ये बताती है कि हमारे बनाए हुए सहारे कितने कमजोर हैं। जी, और जरा इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। एक ऐसी निशानी का जिक्र करते हैं जो इस वक्त जाहिर होगी जब तमाम सहारे और तमाम दलाइल नाकाम हो जाएंगे। हाँ, वो एक अजीब बात है। जी, जब काफिरीन पर अल्लाह के अजाब का लफ्ज साबित हो जाएगा, तो जमीन से एक ऐसा जानवर निकाला जाएगा जो लोगों की जबान में बातें करेगा, क्योंकि लोग कुरान पर यकीन नहीं रखते थे। ये बात तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल। क्या इसका मकसद सिर्फ हैरान करना है या इसमें कोई गहरा पैगाम छुपा है?
میرے خیال میں یہ ایک طاقتور تمثیل ہے۔ اس کا اصل مقصد اس کے لفظی معنی سے زیادہ اس کا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب انسان واضح، عقلی اور روحانی دلائل کو سننا اور سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ سچائی سے اتنا بہرا ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں کی باتیں بھی اس پر اثر نہیں کرتی، تو پھر کائنات کو اس سے غیر معمولی طریقوں سے بات کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانی سمات یعنی ڈسکورس اور فہم کی سطح کتنی گر چکی ہوگی کہ اسے سمجھانے کے لیے ایک جانور کو بولنا پڑے گا۔ یہ انسانیت کی فکری موت کا اعلان ہے۔ یعنی جب انسان اپنی انسانیت کھو دے گا اور دلیل کی زبان سمجھنا چھوڑ دے گا تو اسے جانور کی زبان میں سمجھایا جائے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسی لیے فوراً بات کہا گیا کہ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے انہیں صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ مطلب ان پر سطحی طور پر نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور ان تمام نشانیوں، کہانیوں اور اصولوں کا اختتام ایک حتمی اور ناقابل تردید سچائی پر ہوتا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہماری طاقت، ہماری دولت، ہماری تہذیبیں، یہاں تک کہ یہ سیارہ اور یہ کائنات سب کچھ عارضی ہے، بقا صرف ایک ذات کو ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ذرائع توحید کے بنیادی عقیدے سے شروع ہوتے ہیں، اسے علم اور شکر گزاری سے جوڑتے ہیں، پھر قرآن کو ہدایت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر انسانی رویے، آزمائش اور کامیابی کے اصول بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرعون، قارون اور نوح جیسی تاریخی مثالوں سے ان اصولوں کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور مربوط بیانیہ ہے۔ بالکل، یہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حقیقی طاقت اور کامیابی اللہ پر توکل، ہدایت کی پیروی اور ہر قسم کے غرور سے بچنے میں ہے۔ چاہے وہ طاقت کا ہو، دولت کا ہو یا علم کا۔ جی، یہ تمام تمثیلات اور واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں اور اپنے معاشروں کو ان آئینوں میں دیکھیں۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، ذرائع میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن ساتھ ہی حکم ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور عملی صورتحال ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ عقیدے پر ثابت قدمی اور دنیاوی رشتوں، خاص طور پر والدین کے احترام کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس پر ہر دور کے انسان کو غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔